پہلا سوال ہمیں یہ کیا گیا ہے کہ روزے میں نیت کرنا کیسا ہے اور نیت کرنے کا مسنون طریقہ کون سا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے دینی معاملات میں واضح ہدایات اور رہنمائی دے دی ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں گھڑتے رہیں دینی معاملات کے حوالے سے۔ نیت ایک اتنا اہم عمل ہے دین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج کریں یا زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، اس کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے۔ نیت آپ کو کرنا ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ نیت دل کے فعل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کچھ بولنا نیت نہیں ہے، وہ تو قول ہے۔ یہ سب لوگ اردو زبان میں بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نیت آپ کسے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں نیت کی۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے یا زبان سے اطلاع ہوتی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس طرح نماز کے حوالے سے کوئی نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لوگوں نے اپنی طرف سے ہی نیتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیت کے الفاظ گھڑ لیے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور علماء نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ تو کسی جاہل کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے الفاظ کیا بنانے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ تو بالکل بے تکا سا ایک عمل ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک میں آپ سحری کھاتے ہوئے نیت کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اور بہت سے کتنے اعمال ہیں جن کی آپ نیت نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا نیت آپ کرتے ہیں؟ کیا نیت کرتے؟ کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کی کسی نے نیت کی ہے تو ہمیں بتائیں۔ وضو کی کسی نے نیت کی ہے وضو کرتے ہوئے؟ کیا نیت آپ کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے کہ میں نلکے سے یا میں ٹوٹی سے یا میں پمپ سے وضو کر رہا ہوں، یا میں اس ٹوٹی سے وضو کر رہا ہوں جو پیتل کی ہے یا سٹیل کی ہے یا پھر پلاسٹک کی ہے؟ کس طرح کی یعنی ایک سوچ اور فکر مسلمانوں میں بن گئی ہے۔ اب نماز کے حوالے سے دیکھ لیں، روزے کے حوالے سے تو نیت کے الفاظ گھڑ لیے ہیں ہمارے ان بھائیوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ نماز جو دن میں کم از کم 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور صرف فرائض کو ہی شامل کریں تو 5 فرائض یعنی 5 فرض نمازیں ہیں، جن میں صرف فرض ہی پڑھے جائیں، نوافل اور سنتوں کو نکال دیا جائے تو کم از کم 5 دفعہ تو روزانہ نیت کرنا پڑتی ہے نا۔ اس نیت کے الفاظ کیوں نہیں بنا لیے؟ عربی میں کبھی کسی کو کوئی الفاظ نہیں آئیں گے، سارے پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں جو لوگ کرتے ہیں نیتیں کر رہے ہوں گے پیچھے اس امام دے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے احکامات سے روگردانی ہے۔ ایسا کیوں ایک مسلمان کرے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے؟ اگر ایسا کرنا ہوتا پھر تراویح کی الگ نیت ہوتی کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، اگلی 2 رکعت کی پھر الگ ہوتی، اور یہ عجیب و غریب سلسلہ مسلمانوں نے بنا لیا ہے۔ اگر مسنون الفاظ اس میں ہمیں ملے ہوتے تو یقیناً ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتے، جہاں محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہاں وہ ہر معاملے کی نیت الگ الگ سے نقل بھی کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہوتی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دین میں بدعات کہا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں کوئی اپنی طرف سے چیز گھڑ لیتا ہے جو ہم نے نہیں بتائی، یا ہمارا اس پر کوئی امر نہیں ہے، یا ہماری اس پر مہر نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ تو ایسے مردود اعمال آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟